الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 22واں پورا سورہ احزاب کی دو آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو صاف ستھری سچی بات کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، یعنی اچھے کام کرنے کی توفیق دے گا اور گناہوں کو معاف کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو شخص اللہ رسول کے کہا کے مطابق چلتا ہے، اتباع کرتا ہے، یہ شخص بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے کہ سچ بولو. ایمان والو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ سچ بولو. کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے موضوعات چل رہے ہیں. گزشتہ جمعے پر گالی، زبان درازی اور جھگڑے سے متعلق بات کی تھی کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. آج کی گزارشات میں بھی تربیتی باتیں ہیں جن باتوں کے ہم سب محتاج ہیں اور ہم سب کی اصلاح کی ضرورت ہے. ان میں سے ایک یہ بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. دوسری گزارش یہ کرنی ہے کہ عام گفتگو میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلانے پر لعنت ہے یا تم پر لعنت ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اسی طرح کسی کو کافر کہنا، فاسق کہنا، فاجر اور منافق کہنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور لعنت کا لفظ بھی کہنا جائز نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہ بات کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا. تو آج کی گزارشات میں یہ 3 باتیں عرض کرنی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب بخشے. فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، سیدھی بات کرو، ہمیشہ سچی بات کرو. جو بھی ہو جائے
تھوڑا سا نقصان ہو بھی جاتا ہے، بعض دفعہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے بظاہر تھوڑا سا نقصان سمجھ میں آتا ہے، تو وہ نقصان نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے سچ بولنے میں انسان کی عزت ہے، نیکی نصیب ہوتی ہے، اللہ رسول راضی ہوتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اگر شخص جھوٹ بولتا تو اسے کچھ دنیاوی فائدہ ہوتا، لیکن اس نے سچ بولا ہے، اس فائدے کو اس نے گویا کہ ٹھکرا دیا ہے بظاہر، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سچائی کی برکت سے اللہ تمہیں آئندہ کے لیے اچھے کام کی توفیق بخشے گا۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ اچھے کام کی طرف دل کا لگ جانا، رجحان بن جانا، نیکی کی طرف دل کا لگنا، رغبت ہونا، یہ بھی عطا ربانی ہے اور توفیق الہی ہے، اس پر بھی شکر بجا لانا چاہیے۔ اور جس کو اللہ نے نیکی کی توفیق عطا کر دی، اس کا مطلب یہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے نا، جس کو اللہ نے ندامت کے آنسو دے دیے، توبہ کی توفیق بخش دی، اس کا مطلب اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، تبھی تو اس کو اپنے در پہ بلایا ہے۔ اور جس سے توفیق سلب کر لی ہے تو اس کا خطرہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ نیکی کی توفیق جب سلب ہو گئی تو خطرہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، دل زنگ آلودہ ہو چکا ہے۔ تو سچائی ایسی نیکی ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، یعنی اچھے کام کرنے کی توفیق دے گا، اور یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اللہ کی رضا مل گئی۔ اللہ اس وقت تک ناراض ہوتا ہے جب تک بندہ گنہگار ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے جب بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، یا ایسی نیکی کی ہے جس کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ یغفر لکم ذنوبکم، شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ طواف کر رہے تھے، تو بار بار یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ پاک میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، جن کے گناہ بہت کم، نیکیاں غالب ہیں، بار بار یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے۔ تو ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت تو اور بھی دعا مانگنی چاہیے، یہ تو بہت سارے چکروں میں دعا مانگی جا چکی ہے۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ نصیب ہو جائے، یہ مل جائے کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے تو سب کچھ مل گیا، کیونکہ اللہ راضی ہو گیا، گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ راضی ہو گیا ہے۔ تو فرمایا سچ بولو، اللہ اچھے کاموں کی توفیق بخشے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس شخص کو یہ مقام نصیب ہوا کہ اللہ رسول کا کہا مانتا ہے، بس مارکیٹ ہو، معاشرہ ہو، ماحول ہو، گھر ہو، بازار ہو، جو بھی لین دین ہو، بس وہ اللہ رسول کے کہا کو ترجیح دیتا ہے، اطاعت کرتا ہے اللہ رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس شخص کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک عطا ہے کہ اللہ رسول کا کہا ماننے کا جذبہ بن جائے کہ جو کچھ قرآن حدیث نے، شریعت نے بیان کر دیا ہے ہم نے وہ ماننا ہے، تو ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جھوٹ بولنا صلح کے لیے جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلح درمیان میں کرا رہے ہیں تو یوں کہہ دیا کہ وہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ تو آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ وہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، تاکہ یہ بندہ بھی اچھی بات کہے اور صلح ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر صلح کرانے کے لیے یوں ایسی بات کر دینا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی کسی شخص کو نقصان سے بچانے کے لیے کوئی شخص
کسی دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس کو ڈھونڈ رہا ہے، تو اس بندے سے آ کے پتہ پوچھا کہ فلانا کہاں ہے، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے صحیح نہیں معلوم، کیونکہ اگر یہ پتہ بتاتا ہے تو وہ شخص اس کو مار دے گا، تو یہ اس وقت اس کے لیے جھوٹ بولنا ثواب ہے اور سچ بولنا گناہ ہے، کیونکہ وہ شخص دوسرے کو سزا دے دے گا، قتل کرے گا۔ اس طرح میدان جنگ میں، چونکہ حدیث میں آتا ہے میدان جنگ الحرب و خداع، جنگ ایک تجربے کا نام ہے، اس میں کوئی ایسی بات کرنی پڑ گئی کہ جس میں سچ بولتا تو کچھ نقصان ہوتا ساتھیوں کو، ایسی صورت میں گویا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور تیسری چیز، میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے، اسی حدیث میں یہ 3 چیزیں ہیں، اور شوہر اگر سچ کہتا ہے تو بیوی اور چڑھے گی، تو یہ ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ جس سے لڑائی جھگڑا نہ بنے، بس معاملہ ٹل جائے، تو شرعاً جائز ہے۔ ان 3 کاموں کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ جملہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ جس سے مخاطب نے کچھ سمجھا آپ کی کچھ مراد تھی، جائز ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن اریقت، آپ کو پتہ راستہ بتانے والے، ہجرت کے سفر میں ہیں، ایک شخص ملتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاروباری لحاظ سے جانتا تھا، کسی سائڈ کے کسی گاؤں کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے پوچھا ابو بکر یہ کون ہے ساتھی؟ معمولی سے سکتے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی مدد فرمائی اور جملہ عطا کر دیا، فرمایا ھذا الرجل یہدینی الی السبیل، یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو بات صحیح ہے، عرب میں سفر جب کیا جاتا ہے تو ایک راستہ بتانے والا ساتھ رکھا جاتا ہے، ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں راستوں پر، وہ کوئی نشانی نہیں ہوتے، اب ہوا چلی ادھر سے ٹیلے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، بندے راستے میں بھول جاتے ہیں۔ تو ان کی مراد تو یہ تھی کہ دینی راستہ، دنیاوی راستہ دکھا رہے ہیں، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ جہاں جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے یہ راستہ بتانے والا ہے۔ صدیق تو کہتے ہیں اس کو ہے نا، زندگی میں جب کبھی کسی جھوٹ نہ بولو، نبیوں کے بعد اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقین کا ہے، اور صدیق کا اونچا مقام ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے کا جو شخص ارادہ کر لیتا ہے اور اس نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے کہ یہ جھوٹ پھر نہیں بولتا۔ جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے نا، تو پھر ادھر سے مدد بھی سفر کر دیتی ہے۔ جب نیکی چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر مدد کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، تمہارے اوپر لازم ہے سچ بولنا، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے إِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ، بچو جھوٹ بولنے سے، جھوٹ برائی ہے، وَهُمَا فِي النَّارِ، جھوٹ یا اور برائی یہ جہنم میں لے جاتی ہیں۔ وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، تمہارے اوپر لازم ہے سچائی، سچائی نیکی ہے، سچا بندہ اور نیکیاں، ہما فی الجنہ،
یہ دونوں جنت کی چیزیں ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ انسان میں بے برکتی پیدا کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کمایا گیا رزق زیادہ نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الکذب، کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، یکذب بالکذب فیباعد الملک عنہ مسیرۃ میل من نتن ما جاء بہ، جو شخص جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں، جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتہ حفاظت والا اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے، کہ جھوٹے شخص سے فرشتے کو بدبو آتی ہے اور فرشتہ دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جو بندہ بولتا ہی جھوٹ رہا ہو، اس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہو، تو پھر وہ شخص ناکام ہے کہ فرشتوں کا ساتھ ہونا یہ انسان کے لیے نیک بختی کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے جو شخص کے اس سے بدبو آتی ہے، فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں۔ رحمت والے جس کے گھر میں شوقیہ کتا ہو، حفاظت کا کتا یا شکار کا، وہ جائز ہے۔ 3 کتے، حفاظت کا کتا جائز ہے، شکار کرنے کے لیے رکھنا جائز ہے۔ شوقیہ طور پر کتا رکھتا ہے کوئی شخص، تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ پھر نیکیوں کی توفیق کیا ہوگی، دعا کیسے ہوگی؟ اور ایسی بڑے بڑے بت لٹکا کے رکھتا ہے، تصویریں لٹکا کے رکھتا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس میں۔ تو مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، ہر گناہ ہو سکتا ہے، ایمان اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے امتیو 6 چیزیں اختیار کر لو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ 6 چیزیں اختیار کر لو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ جھوٹ نہ بولو، وعدہ خلافی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، نظروں کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ 6 کام تم کر لو، یہ 6 چیزیں اختیار کر لو، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بن جاتا ہوں۔ یہی ایمانیات ہیں۔ معاشرے میں سکون، ہمدردی، خیرخواہی انہی باتوں سے آتی ہے۔ فرمایا ان الکذب باب من ابواب النفاق، جھوٹ منافقت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا وان صلی وان صام، رواہ مسلم۔ فرمایا جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جھوٹ بولنے والا منافقت کی طرف جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جس شخص میں 4 چیزیں آ گئیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جھگڑے میں حد سے تجاوز کرنا، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا وان صلی وان صام، جس کے اندر یہ 4 چیزیں آ گئیں وہ خالص منافق ہے، بے شک نماز روزہ کرتا رہے یہ منافق ہے۔ کہ جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھگڑے میں حد سے تجاوز کرتا ہے، کان منافقا خالصا۔ اور جب ایک حدیث میں فرمایا جس میں جتنی کچھ کمی ہے وہ اپنی کمی کو دور کرے۔
اگر وعدہ خلاف نہیں ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ والی کمی کو دور کرے، ورنہ اتنا حصہ نفاق اس کے پاس ہوگا۔ اور اگلی حدیث سنو، جس طرح حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ عاجزی اختیار کرو، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اور جس کے اندر نفاق کا ذرہ ہوگا وہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ منافقت سے دور۔ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، جھوٹ اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور مجھ سے بڑی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ کوئی وظیفہ بیان فرما دیں تاکہ میری اصلاح ہو جائے۔ بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں کو بیماری سمجھتے ہیں اور اصلاح کراتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں نا، زہری بیماریاں بتاتے ہیں، زہری جسم کی بیماریاں بتاتے ہیں، تو وہ پھر دوائی دیتا ہے، نسخہ تجویز کرتا ہے، تو پرہیز بھی کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسی روحانی بیماریاں ہیں جن کو اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق کہتے ہیں، چغلی کرنا، تکبر کرنا، کینہ کرنا، حسد کرنا، جھوٹ بولنا، یہ چیزیں نفاق، یہ اخلاق رذیلہ ہیں، یہ بیماریاں ہیں۔ اور یہ بیماریاں بھی جو دور کرانا چاہتا ہے، کسی مربی کے پاس جائے گا، اپنی بات کرے گا، کوئی علاج بتائے گا، ویسے تو اس کے ایمان کو دیمک لگ چکی ہے، ختم ہو جائے گا۔ صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، حضور مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کوئی نسخہ تجویز فرمائیں کہ میں اس پر عمل کروں تو یہ بیماریاں، یہ گناہ مجھ سے دور ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نسخہ یہ ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولو، بس یہ نسخہ ہے، تمام بیماریاں، تمام گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ شخص ایک آدھ مہینے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوا، عرض کیا حضور میری ساری بیماریاں، سارے گناہ میرے ختم ہو گئے الحمدللہ، لیکن یہ نسخہ عجیب تھا، آپ اس کی کوئی تشریح فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بس جب آپ نے سچ بولنے کی بات کی تو پھر سوچ آتی ہوگی کچھ۔ کہا جی حضور جب میں کوئی گناہ کرنا چاہتا تھا تو خیال آتا تھا کہ جب پوچھا جائے گا تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ سچ بولوں گا، تو پھر وہ میں گناہ چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا، اس لیے سب بیماریاں، سب گناہ مجھ سے دور ہو گئے۔ ایمان والے کے پاس ایمان کی پونجی ہونی چاہیے، اور اس پونجی، اس ایمانی روشنی کی مدد سے یہ سفر کرے، کامیاب ہوگا۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے رزق ہر بندے کے لیے لکھا ہے اور ہم نے صرف سبب اختیار کرنا ہے، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، مدد اللہ نے بھیجنی ہے، تو جائز اسباب اختیار کرے، سچائی بولے، سچائی اختیار کرے، رزق اللہ رب العزت کے پاس اس کا لکھا ہوا ہے، وہ اترے گا۔ تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، یہ آزمائش آسان ہے، قل نار جہنم اشد حرا، یہ آزمائش آسان ہے، گزر جاتی ہے، اتنی سخت نہیں ہے۔ اے نبی فرما دیجئے قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بہت سخت تپش والی ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کی آگ پر تھوڑی سی انگلی رکھ کے دیکھے، برداشت کر لیتا ہے، اور وہ آگ ہزاروں گنا اس آگ کے مقابلے میں تپش میں زیادہ تیز ہے۔ اس دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو فرمایا کہ جو جھوٹ کی طرف جاتا ہے منافقت کی طرف جا رہا ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، تمام چیزوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور دوسری چیز آج کی گزارشات میں جو عرض کرنی ہے وہ لعنت ہے کہ تھوڑی سی بات پر لوگ یہ بول دیتے لعنت ہو اس کے اوپر، لعنت ہو تمہارے اوپر، یوں اس طرح کی بات کہہ دیتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے۔
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو شخص مرے اور کافر میں مرے، کافر ہو کے مرے، ان کے اوپر لعنت ہے، لوگوں کی، تمام چیزوں کی، سب کی۔ کسی کو یوں نشانہ بنا کے، کافر کو بھی یوں نشانہ بنا کے، یوں ایک کافر کا نام لے کے بھی یوں کہنا جائز نہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یکون المؤمن لعانا، مومن لعنت کرتا ہی نہیں ہے، کہ تکیہ کلام لوگوں کا بنا ہوا ہے، ذرا سا غصہ آیا لعنت کر دی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پیچھے عورتوں کا اجتماع تھا، وہاں سے گزرے، پھر بچوں کی صفیں ہوتی ہیں، پھر مردوں کی۔ آپ نے وہاں آتے آتے راستے میں عورتوں کو خطاب کیا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، میں نے معراج کے سفر میں تم کو جہنم میں جلتا دیکھا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ تکسرن اللعنہ و تکفرن العشیرہ، دو گناہوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جل رہی تھیں، ایک لعنت کا لفظ زیادہ استعمال کرتی ہیں، اور دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ شوہر جو کچھ دیتا ہے اس پر بھی کبھی شکر بجا لانا چاہیے، اور کسی سے مانگنے کا تو اللہ نے خود سلیقہ سکھایا ہے نا، کہ اللہ سے مانگو تو یوں کہو اللہ سب نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں، میری صلاحیت سے زیادہ عطا کی ہیں، لیکن ایک نعمت میرے اندر کمی ہے، وہ بھی ہے نعمت، جیسے میں بیمار ہوں لیکن میں بیماری والی نعمت پر صابر نہیں رہ سکتا، یا اللہ مجھے صحت کی نعمت عطا کر۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ، اللہ سب کچھ آپ نے عطا کیا ہے، آپ نے اعضاء و جوارے دیے، صحت دی، ایمان دیا، گھر دیا، بیوی بچے دیے، اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا شکر ہے، سب نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں اور اوقات سے زیادہ عطا کی ہیں، بس یہ ایک اور چیز بھی ضرورت ہے، یہ درخواست لے کے آیا ہوں، یہ بھی عطا فرما دے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہر سے کوئی مطالبہ کرنا ہے تو یہ تو کہو یہ سب کچھ میاں صاحب آپ کا ہی ہے، آپ ہی کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کماتے ہیں، سفر برداشت کرتے ہیں، تھکاوٹ برداشت کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ نے دیا، گھر میں ایک چیز یہ بھی ضرورت ہے، اگر گنجائش ہو سکے تو یہ چیز بھی لا دیجئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وہ نہ بھی لانا چاہتا ہوگا تو لے کے آئے گا۔ مانگنے کا بھی ڈھنگ آنا چاہیے نا، سوال کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، سوال وہ غصے کا سوال، وہ ڈانٹ ڈپٹ کا سوال، وہ لڑائی جھگڑے کا مطالبہ جس نے کرنا بھی ہو وہ بھی نہیں کرے گا۔ فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، مومن لعنت نہیں کرتا، اور گناہ ہے یہ لعنت کرنا یا شوہر کی نافرمانی۔ دیکھو کتنا سخت سزا ہے، اگر توبہ کے بغیر، شوہر سے توبہ کے بغیر نظام چلا گیا اور ادھر سے چلی گئی تو گناہ ہے، اس کی سزا پائیں گی۔ آگے فرمایا لا تلاعنوا بلعن اللہ تعالی ولا بغضبہ ولا بجہنم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نام کے ساتھ لعنت، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو ایسا نہ کہا کرو، تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو ایسے نہ کہا کرو، تمہارے اوپر اللہ جہنم لازم کر دے ایسا نہ کہا کرو۔ اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس طرح کے الفاظ سے بچو، اپنے بچے غلطی کریں تو اس طرح کی بد دعا سے بچو، اپنے ماتحت ساتھی ورکر وغیرہ ملازمین کوئی غلطی کریں اس طرح کی بد دعا سے بچو، ہو سکتا ہے اس وقت قبولیت کا وقت چل رہا ہو اور یہی دعا قبول ہو گئی، جو اپنے بچے کے بارے میں بد دعا کر دی کل وہی نافرمان بن گیا تو وہ تمہاری بد دعا کا ہی نتیجہ ہے، لہذا اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، اللہ کا غضب ہو۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللاعنین لا یکونون شفعا ولا شہیدا یوم القیامہ، لعنت کرنے والے لوگ میدان حشر میں نہ سفارش کر سکیں گے کسی کی، نہ گواہی دے سکیں گے، کیونکہ یہ گنہگار ہیں، مردود فی شہادت ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں فرمایا نا کہ جن لوگوں نے نیک لوگوں کے اوپر تہمت لگائی، مرد اور عورت، محسنین والمحسنات، فرمایا کہ
ان کی گواہی قبول نہیں ہے. لا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. کیوں؟ انہوں نے ایک نیک مسلم یا نیک مسلمان عورت کے آبرو ریزی کی ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ بلا وجہ کچھ بندوں کو انہوں نے تہمت لگا کے رسوا کیا ہے. کوڑے بھی لگ جائیں تہمت لگانے والوں کو. فرمایا ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایذا پہنچائی. تو فرمایا کہ ان اللاعنین لا یکونون شفعا ولا شہیدا یوم القیامہ. لعنت جو اکثر لوگ لفظ لعنت استعمال کرتے ہیں، میدان حشر میں کسی کی سفارش اور گواہی نہیں ان کی قبول. فرمایا لیس من المؤمن الطعان ولا العان ولا التفاحش ولا البذی. رواہ احمد. فرمایا مومن کی شان یہ نہیں تانا زنی کرے، مومن کی شان نہیں لعنتیں کرے، مومن کی شان نہیں فحش گوئی کرے، مومن کی شان نہیں زبان درازی اختیار کرے. اس کو اپنے وقار میں رہنا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصیکم اللہ تکونوا لعانا، اوصیکم اللہ تکونوا لعانا. میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ کبھی بھی تم لعنت کسی کے اوپر نہ کرنا. اور اگلی حدیث جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، فرمایا من لعن مؤمنا، من لعن مؤمنا فهو مثل ان يقتله. جس شخص نے کسی مومن پر لعنت کی بس اتنا گناہ ہے جیسے اس کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے. من لعن مؤمنا فهو مثل ان يقتله. اتنا بڑا گناہ ہے. ان چیزوں کی اصلاح کرنی ہے دوستو. اور اگر غصہ بھی آ جائے، کسی کی غلطی بھی ہو، تو کیا اچھی تربیت ہو کہ غصے کی حالت میں بھی انسان کہے اللہ تمہیں ہدایت دے، جاؤ. غصہ بھی نکل گیا اور آپ نے دعا بھی دے دی، ثواب بھی مل گیا ہے. تو پہلی بات ہے جھوٹ سے بچنا. دوسری بات ہے گفتگو میں لعنت کا لفظ استعمال نہیں کرنا. اور بعض لوگ خبیث یا اس طرح اور لفظ کہہ دیتے ہیں. یہ گالی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی حکومت میں تو چند کوڑے سزا ہے. لعنت تو اور بہت بڑا گناہ ہے. جی اگلی بات، کسی کو کافر کہنا. فرمایا لا یروی رجل رجلا بالکفر او بالفسق الا ارتد الیہ. علامہ کوئی شخص کسی کو کافر نہ کہے. بظاہر وہ مسلمان ہے، اہل قبلہ ہے، نماز روزے میں بھی نظر آتا ہے، اور کوئی اس کی غلطی بھی سامنے آئی تو کافر نہ کہو، فاسق نہ کہو. یہ تو بات ہے کسی کو بلا وجہ کافر کہنا یا فاسق کہنا گناہ ہے، لیکن اگلی بات اس سے زیادہ سخت ہے. فرمایا جس کو تم نے کافر کہا اور جس کو تم نے فاسق کہا، اگر وہ کافر ہے فاسق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کافر فاسق نہیں ہے تو ارتد الیہ، پھر وہ لفظ مڑ کے آئے گا کہنے والے کی طرف، اس کو گناہ ہوگا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، فرمایا جب ایک شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے یا کچھ اس طرح کا لفظ کہتا ہے تو یہ لفظ کافر ضائع نہیں جائے گا، یہ پہلے ادھر متوجہ ہوگا جس کو کہا گیا ہے. ان دونوں میں سے ایک کے اوپر وہ لوٹے گا. اگر وہ شخص ایسا ہے تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں تو کہنے والے کی طرف لوٹ کے آئے گا اور گناہ کبیرہ کی طرف چلا گیا ہے، کافروں والا عمل کر دیا ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ یوں تیش دلائی جاتی ہے، اصلاح نہیں ہوتی، تیش ہوتی ہے.
اور یوں تیش سے تو پھر اور نقصان ہے، نظام خراب ہوتا ہے۔ تو فاسق کہنا، کافر کہنا، یوں اس طرح کے برے القاب کے ساتھ، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کا نام بگاڑ کے لیا۔ کوئی اگر خوش ہے کہ مجھے یوں ہی کہا جائے تو ایک الگ بات ہے نا جی، لوگوں سے نام بھی پوچھا جائے کہ کیا نام ہے تو کہتے ہیں جی مجھے لوگ گڈو کہتے ہیں یا فلاں، وہ خود ہی اپنا نام نہیں بتاتا تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر کسی برے لقب سے وہ بندہ چڑھتا ہے، حالانکہ گالی نہیں، اس نے لقب ایسا استعمال کیا، فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت بڑا گناہ کیا، برے لقب سے اس کو پکارا، اور اگر کسی کو لعنت کر دی، کسی کو کافر اور فاسق اور فاجر اور اس طرح کا کہہ دیا، جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے جو تم کو پتہ تھا کہ اس کا یہ گناہ تھا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر چکا ہو، پھر آج تم اس پر آر دلا رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا واقعہ یاد کرو، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہم بارش نہیں برسائیں گے، بارش نہیں برسائیں گے۔ تمہارے مجمع کے اندر جو بارش کی دعا کرنے آ رہے ہیں نا، تمہارے مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس سے ہم بہت سخت ناراض ہیں، وہ حاضر نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی یہ بات ہے، بارش نہیں آئے گی، تم میں سے کوئی شخص بہت گنہگار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اس کی بے برکتی کی وجہ سے بارش نہیں آئے گی۔ تو تھوڑی دیر ہوئی کہ بارش شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پھر کلام ہوئی، عرض کیا اللہ کیا، یا اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم بارش نہیں برسائیں گے، ادھر کوئی گنہگار شخص ہے تو پھر آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ہمارے کلیم، اس نے ہم سے سلو کر لی، اس نے دل میں ندامت کر دی، ہمیں راضی کر لیا، جب ہمیں راضی کر لیا تو ہم نے گناہ معاف کر دیے، بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ بندہ تو مجھے بتا دیجئے وہ کون بندہ ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 سال سے ہمارا باغی تھا، ہم نے اس کا گناہ، اس کا پردہ فاش نہیں کیا، گناہ ظاہر نہیں کیا، آج جب ہمارا بن گیا تو ہم اس کے پرانے ماضی پردہ فاش کر دیں؟ نہیں، اللہ اتنا مہربان ہے۔ تو کسی شخص کو جب کافر کہا جا رہا ہے، فاسق کہا جا رہا ہے، فلانا کہا جا رہا ہے، تم یوں ہو تم یوں ہو سکتا ہے اس کا کوئی گناہ تھا جو تمہیں پتہ تھا، اور وہ تو اس کا گناہ اور اس کا گناہ ہے، کیوں حائل رہیں خالق و مخلوق میں پردے، ان پیران کلیسا کو کلیسا سے نکالو، یہ تو بندے اور معبود کی بات ہے، درمیان میں کسی کے سہارے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جب صدق کے دل سے اس نے ندامت کے آنسو بہا لیے اور اللہ سے سلو کر لی تو اللہ راضی ہو۔ فرمایا من عیر اخاہ بعیب بذنب، من عیر اخاہ بذنب فقد تاب منہ لم یبت حتی یعملہ، جس نے کسی دوسرے مسلمان کو اس کے پرانے گناہ کے اوپر آر دلائی، تم فاسق ہو، تم نے تو یہ گناہ کر رکھے ہیں، یہ گناہ کر رکھے ہیں، حالانکہ قد تاب منہ، وہ تو توبہ کر چکا ہے، وہ تو اس کا اور اللہ کا، اس کے معبود کا معاملہ تھا، وہ حل ہو چکا ہے، اس نے آج آر دلائی، وہ اپنے گناہ پہ توبہ کر چکا ہے۔ فرمایا اس آر دلانے والے پر اللہ اتنا ناراض ہوگا کہ مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں اس کو مبتلا کر دے گا، یہاں تک کہ اپنے گناہ کی معافی کرے، نار دلائے، جنت اس کی ہے، جہنم اس کی ہے، بندہ اس کا ہے، معبود وہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں یوں کہنے والے۔ ایک جملہ مطلق جملہ کے ساتھ بات کی جائے، کسی کا تشخص نہ ہو تو بات یہ۔ اسی طرح دوستو بلا وجہ مذاق بنانا جو ہم پہلے کر چکے ہیں، اور اس پہ بظاہر یہ ساتھی بھی ہنس پڑتا ہے، لیکن دل میں دکھ ہوتا ہے کہ کاش کہ اللہ نے میری ناک اچھی بنائی ہوتی، یہ لوگ میری ناک کا مذاق اڑاتے ہیں، میرے کان اللہ نے اچھے بنائے ہوتے نا، یہ دل میں ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا لا تمہارے اخاک ولا تمازح ہو، پہلی بات تو مسلم یہ ہے اگر وہ بات کر رہا ہے درمیان میں اس کی بات نہ کاٹ، وہ کرنے دے، اس کو بات پوری کرنے دے،
درمیان میں بات نہ کاٹ۔ لا تمہارے اخاں کا، ایک ساتھی گفتگو کر رہا ہے، آپ کا بھائی بول رہا ہے، اس کی بات درمیان میں نہ کاٹ، اسے کرنے دے۔ بات کاٹنا گناہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بلویریا والوں بات کاٹ بھی دیتے ہیں اور ساتھ یوں بھی کہتے ہیں معاف کرنا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور کاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ معافی سے معاف نہیں ہوتا، یہ تو خلاف شرع رسول ہے۔ نبی جو شریعت لے کے آئے اس کے خلاف آپ نے کام کیا۔ لا تمہارے اخاکا ولا تمازخو، کسی ساتھی کے ظاہری کوئی عیب لے کر اس کی مذاق نہ بناؤ۔ وہ تم نے اس کی آنکھیں بنائی، تم نے اس کے دانت بنائے، تم نے اس کا رنگ بنایا، اس نے خود بنایا کہ غلط بنایا، ہرگز نہیں۔ یہ اس کی عطا ہے، جس کو جیسے کر دے، عار نہ دلاؤ، مذاق نہ بناؤ۔ وَلَا تَعِدُ مَوْعِدًا فَتَخَلَّفَا، اور کسی کے ساتھ ایسا وعدہ بھی نہ کرو، کسی کے ساتھ ایسا وعدہ بھی نہ کرو جو نبھا نہ سکو۔ بڑے بڑے چودھری بن کر بڑے بڑے جلسوں میں وعدے کرنے والے اور بعد میں منکر ہو جاتے ہیں، دفتروں پہ چوکیدار بٹھا دیتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تعریف میں بھی حقیقت کو ہاتھ سے نہ چھوٹنے دو۔ لوگ تعریفیں کرتے ہیں، پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، سامنے تعریفیں کرتے ہیں۔ منع فرمایا ایسا نہ کرو۔ لیکن کسی مہمان کو، وزیر کو، وزیر اعظم کو بلانا ہو، اسٹیٹ سیکرٹری اس کو القاب سے بلاتا ہے، یہ صحیح ہے، شرعاً اس کا ثبوت ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت حسان ابن ثابت اشعار پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن مبالغہ تعریف میں وہ حقیقت کا ہاتھ، حقیقت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ حقیقت کو تھامے رکھو، پھر تعریف کرو، مبالغہ بے شک ہو، خلاف حقیقت نہ ہو۔ سین رسول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن کو دھوپ کے اوپر اپنا جوتا مبارک درست کر رہے ہیں، اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی ہوں، میں نے دیکھا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اطہر کو، تو پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں تھوڑی اپنی خاص وجدانی کیفیت میں، سوچ میں چلی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا سوچتی ہو، کیوں مجھے دیکھ کر دوبارہ اپنے فکروں میں مبتلا ہو گئی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے حذیلی کے شعر یاد آ گئے تھے، آپ کے جبین اطہر پر جب میں نے قطرے دیکھے پاس پیسینے کے، وہ اس طرح آپ کی جبین کے اوپر چمک رہے تھے جیسے آسمانوں پہ ستارے جھلملاتے ہیں۔ میں نے ان قطروں کو دیکھا تو مجھے حذیلی کے شعر یاد آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا شعر یاد آئے ہیں؟ بتا دو نا تمہیں یاد ہیں، وہ کیا شعر ہیں بتا دو نا تمہیں یاد ہیں۔ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول مجھے یاد ہے وہ شعر، وہ کہتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں، اور میں ان شعروں کو اپنے محبوب کے بارے میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے تو اپنے محبوب کے بارے میں کہا، اور میں اللہ اور اپنے حبیب، اللہ کے حبیب اپنے محبوب کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہے مبرم من کل غبر حیزت، مبرم من کل غبر حیزت وفساد مرزن ودائم مغیلی، اذا نظرت الى سرت وجہی برکت برق العارض المتحللی۔ وہ شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں، اور میں اپنے محبوب کے بارے میں ان اشعار کو پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ شاعر یہ کہتا ہے میرا محبوب مرد ہے،
خوبصورت نوجوان ہے، اچھی رنگت اور قد والا ہے، اچھی زلفوں والا ہے، اچھے تبسم اور نظر والا ہے، کیونکہ وہ حیض سے بھی پاک ہے، دودھ پلانے سے بھی پاک ہے، اور طرح طرح کی بیماریوں سے پاک ہے، اس لیے کہ میرا محبوب عورت نہیں ہے، میرا محبوب ایک مرد ہے جو خوبصورت نوجوان ہے۔ اذا نظرت الى اسرت وجهه، اے مخاطب جب میرے محبوب کی جبین اطہر کو آپ دیکھیں گے، اے مخاطب آپ جب میرے محبوب کی جبین اطہر کو دیکھیں گے تو اس کے اوپر جو پسینے کے قطرے ستاروں کی طرح جھلملا رہے ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے خوب تاریک رنگ کا بادل ہو، بارش برسانے والا ہو اور اس میں چمکنے لگ جائے جب بجلی، میرا محبوب اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو میرے قطرے دیکھ کر، سنو بات، اے عائشہ تو میرے جبین اطہر پہ قطرے دیکھ کر اتنی خوش نہیں ہوئی ہوگی جتنے تم نے حذیلی کے اشعار میرے بارے میں پڑھے اور میں خوش ہوا ہوں تجھ سے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق